السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان کی 3 صفات آئی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے۔ اور یہ آیت سود کی حرمت کی آیات کے بعد آئی ہے کہ جس معاشرے میں ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے، وہاں کوئی غریب، مفلس، بھوکا فقیر نہیں رہے گا اور کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ سود پر قرضے لے یا دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نماز قائم کرنے والے اور اپنی پراپر زکوٰۃ نکالنے والے بھی سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہے دل میں اور شعوری طور پر نماز قائم کر رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی ایسے زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ تھوڑی ایک کو دی، تھوڑی ایک کو دی، تھوڑی ایک کو دی، بلکہ اپنی پراپر پوری زکوٰۃ نکالی اور کسی ایک ضرورت مند جس کو واقعی میں ضرورت ہے اسے اپنی پوری زکوٰۃ دے دی تاکہ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو ایسے لوگوں کو پھر سود لینے یا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو گناہوں کو چھوڑنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایمان لازمی ہے، دل میں ایمان کا ہونا لازمی ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے، آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یعنی تم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، لیکن ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں آیا، اور جب دل میں ایمان آ جائے تو وہ عمل سے بھی نظر آنے لگتا ہے۔ تو پھر انسان بڑے سے بڑا گناہ جو اسے چھوڑنا پہلے مشکل لگ رہا ہوتا ہے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بڑی بڑی نعمتیں تیار رکھی ہیں، اور پھر قیامت کے دن انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور تمہارا سود جو لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اب اس آیت کی شان نزول میں واقع آتا ہے کہ اس آیت سے پہلے سود کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھیں اور بہت سے مسلمان اپنا سود چھوڑ چکے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا سود نہیں چھوڑا تھا، اور جو سود ان کا لوگوں کے پاس باقی تھا وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اس میں ثقیف کے قبیلے بنو عمرو بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ میں جاہلیت کے دور میں سودی کاروبار تھے، اور اسلام کے بعد بنو عمرو نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہیں کریں گے، اور ان کا جھگڑا بڑھ گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اب سود کا لین دین کرنا حرام ہے، اب تو اپنی اصل رقم تو لے سکتے ہو، سود نہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے دور کا ربا جو بھی تمہارے درمیان لین دین تھا آج وہ ختم ہو گیا، آج کے دن میں سب کا سود ختم کرتا ہوں اور تمہاری لیے تمہارے اصل مال ہیں، اور پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں میرے خاندان کا سود ہے، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ کا خوف انسان سے وہ کام کروا سکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی خدا خوفی کی وجہ سے صحابہ کرام ان برائیوں سے نکل آئے جو ان میں نسل در نسل چل رہی تھیں۔ اور اللہ سے ڈرنا ویسا ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم عام دنیا میں ڈرتے ہیں، اور جس سے ہم ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں۔ متقی شخص جو ہے اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس لیے وہ ایسے کاموں، ایسے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آیت نمبر 279،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، سودی کاروبار نہ چھوڑا، تو پھر آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو اور سودی کاروبار چھوڑ دو تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے سے اعلان جنگ کیا ہے کہ جس کے کانوں میں سود کی حرمت کی آیات پڑ گئیں اور اس کی عذاب اور وعید کے بارے میں وہ جان گیا، پھر بھی وہ نہیں چھوڑا سود، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے اپنے ہتھیار لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا، لیکن ان کے پاس اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور قرآن پاک میں جتنی سود کی مذمت آئی ہے اتنی اور کسی گناہ کی نہیں آئی، اور اللہ نے کسی بھی کبیرہ گناہ کرنے والے کو اتنی بڑی دھمکی نہیں دی جتنی سود خور کو دی ہے، کہ اگر تم اپنی سود خوری سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آگے ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو اور سودی کاروبار چھوڑ دو تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو، کہ اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنا اصل مال لے سکتے ہو، جو تم نے کسی کو قرض دیا ہے لے لو۔ اب نہ تم زیادہ لے کر اس پر ظلم کرو اور نہ وہ کم دے کر تم پر ظلم کرے، یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں جاہلیت کا تمام سود برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، نہ سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم اپنا مال صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے، جس شخص کو وہ تنگ دست ہے اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل ابھی مال جمع نہیں ہوا، تو تم اسے مہلت دے دو کہ کچھ اور مدت تک اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ وہ تمہارا قرض ادا کر سکے، اور ایسے کرنے پر تم سود در سود اس پر نہ لگائے چلے جاؤ کہ اب اتنی مدت گزر گئی تو اب اتنا سود لیں گے۔ اور بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ اب پچھلی آیت میں سود لینے سے منع کیا تھا، سود کی حرمت بیان کی تھی، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو واپس تم اپنی اصل رقم ہی لوگے، لیکن جس شخص سے تم نے واپس لینی ہے وہ ابھی تنگ دست ہے اور تمہارا قرض واپس نہیں کر سکا، تو اسے اور آگے مہلت دے دو۔ کسی تنگ دست کو مہلت دینا ایک بہترین نیکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے معاملے میں جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اسے دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا اور آج دو مثل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میعاد ختم ہوئی تو مثل کا ثواب میعاد گزرنے کے بعد دو مثل ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی تنگ دست کو قرض کیا ہے اور ایک اس کی مدت مقرر کر لی کہ اتنی مدت میں وہ شخص اسے اس کے پیسے واپس کر دے گا، تو اب اس مدت کے دوران قرض دینے والے کو ہر روز جتنی رقم اس نے قرض دی ہے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر مدت ختم ہو گئی اور آدمی نے اپنا قرض واپس نہیں کیا تنگ دست سے، اور اب وہ شخص اسے مزید مہلت دے دیتا ہے نرمی کرتے ہوئے، تو اب آگے کے جو دن ہیں اسے اب اس سے دگنی رقم وہ صدقہ کر رہا ہے اس کے برابر اسے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں میرے رضا کے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب،
میں دنیا میں ذرہ سا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے میں آپ سے امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہی پوچھیں گے۔ تیسری مرتبہ یہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے بہت سارا مال دیا تھا اور میں نے لوگوں سے قرض کا معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور غریبوں سے درگزر کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ درگزر کرنا تو میری شایان شان ہے، میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں، جا، میں نے تجھے بخش دیا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت یہی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں پہ عقیدہ آخرت کی طرف توجہ دلائیے کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو عمل کیے ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں مل جائے گا، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر دے دیا جائے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی ظلم کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔